ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 22 اور سورہ النور شروع ہو رہی ہے۔ سورہ النور۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون۔ اس سورہ مبارکہ کا جو موضوع ہے، یعنی جس کے گرد ساری سورت گھومتی ہے، وہ ہے معاشرے کے اندر عفت و پاک دامنی کس طرح قائم کی جائے۔ پچھلی جو ہم نے سورت پڑھی ہے سورہ المؤمنون، تو سورہ المؤمنون کی ابتدائی آیات میں ایمان والوں کی ہم نے صفات پڑھی تھی کہ ایمان والے وہ ہوتے ہیں کہ ہم لفروجہم حافظون، کہ وہ اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، تو عفت و پاک دامن ہوتے ہیں وہ۔ تو پورا معاشرہ کیسے عفت و پاک دامنی میں آ جائے اور پورے معاشرے میں عفت و پاک دامنی کیسے حاصل ہو جائے، قائم ہو جائے، تو یہ صورت اصل میں اس موضوع کو بیان کرتی ہے۔ پڑھتے ہیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ، یہ سورت، انزلناہا، ہم نے اسے نازل کیا ہے۔ انزلناہا، ہم نے اس سورت کو نازل کیا ہے۔ وفرضناہا، اور ہم نے اس کے احکام کو لازم کیا ہے۔ وفرضناہا، اور ہم نے اس کے احکام کو لازم کیا ہے۔ وانزلنا، اور ہم نے اتاری ہیں، فیہا، اس میں، آیات بینات، واضح نشانیاں، واضح احکامات، اور ہم نے اس میں بڑے واضح احکامات بیان کیے ہیں، لعلکم، تاکہ تم تذکرون، نصیحت حاصل کرو، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اب وہ جو احکام ہم نے نازل کیے ہیں تو ان میں سے ایک حکم یہ ہے کہ الزانیۃ والزانی، الزانیہ بدکاری کا ارتکاب کرنے والی عورت، والزانی، اور بدکاری کا ارتکاب کرنے والا مرد، بدکاری کا ارتکاب کرنے والی عورت اور بدکاری کا ارتکاب کرنے والا مرد، فجلدو، کوڑے مارو، کل، ہر، واحد، ایک، منہما، ان دونوں میں سے، کل واحد منہما، ان دونوں میں سے ہر ایک کو کوڑے مارو، 100 جلدہ، 100 کوڑے، ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ ولا، اور نہ، تأخذ، پکڑو، کم، تم، بہما، ان دونوں کے بارے میں، ولا تأخذکم، اور نہ تم پکڑو ان دونوں کے بارے میں، یا نہ اختیار کرو ان دونوں کے بارے میں، رأفتن، کوئی نرمی اختیار نہ کرو، کوئی نرمی کا پہلو اختیار نہ کرو، فی دین اللہ، اللہ کے دین کو قائم کرنے میں، اللہ کے دین کو قائم کرنے میں ان کے بارے میں کوئی نرمی اختیار نہ کرو۔ ان، اگر، کنتم، ہو تم، تؤمنون، ایمان رکھتے، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر۔ آج جمعہ کے موضوع میں بھی اس پر بات چل رہی تھی کہ جو دو بنیادی ترین عقائد ہیں، تو قرآن کریم نے اکثر جگہوں پر صرف انہی دو پہ اکتفا کیا ہے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر۔ وَلْيَشْهَدْ،
اور آنکھوں سے دیکھیں عذابہما ان دونوں کی سزا کو، طائفتن ایک جماعت، من المؤمنین ایمان والوں کی، اور ان کو جو سزا دی جائے تو ایمان والوں کی ایک جماعت کھلی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کرے۔ یہاں جو سزا بیان ہوئی ہے یہ اس صورت میں ہے کہ اگر اس برائی کا ارتکاب کرنے والے کموارے ہیں، یہ کموارے ہونے کی صورت میں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سزا کا جب اس سزا پر عمل درآمد فرمایا ہے تو کموارے اور شادی شدہ میں آپ نے فرق فرمایا، اور وہ فرق یہ ہے کہ کموارہ ہے تو اس کی سزا تو صرف یہ ہے کہ اس کو 100 کوڑے مارے جائیں، لیکن اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کی سزا رجم ہے۔ رجم کا مطلب ہوتا ہے کہ پتھر مار مار کے ان کو ہلاک کر دینا، ان کو سنسار کر دینا، پتھر مار کر ہلاک کر دینا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات مبارکہ میں ایسے واقعات ظہور پذیر ہوئے تو آپ نے دونوں طرح کے افراد پر مختلف سزائیں لاگو فرمائیں۔ الزانی زنا کرنے والا مرد لا ينکح نہ نکاح کرے الا مگر ثانیہ زنا کرنے والی عورت سے، او مشرکہ یا مشرک عورت سے۔ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ، زنا کرنے والا مرد وہ زانیہ سے ہی نکاح کرے یا مشرکہ سے نکاح کرے۔ والزانیۃ اور زنا کرنے والی عورت لا ينکحها نہ اس سے نکاح کرے الا مگر زان زنا کرنے والا مرد او مشرک یا مشرک مرد۔ یہ ایک اخلاقی آپ کہہ لیجئے کہ پیغام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، یعنی اب جو شخص زنا کا مرتکب ہو جاتا ہے اب وہ اس قابل نہیں ہے کہ کسی شریف پاک دامن عورت سے اس کی شادی ہو، یہ تو اتنا برا ہے کہ اس کی شادی بھی پھر اسی جیسی کسی خاتون سے ہو، اور بلکہ کسی مشرک سے ہو، اور عورت ہے تو وہ پھر اس قابل ہے کہ کوئی اس کو ایسا ہی بدکار مرد ملے یا کوئی مشرک مرد ملے۔ یہ صرف اس عمل کی جو قباحت ہے اور شناعت ہے اور اس عمل کی جو سنگینی ہے اس کو واضح فرمانے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی ہے، ورنہ اگر اس کا نکاح کسی پاک دامن عورت سے یا ایسی عورت کا نکاح کسی پاک دامن مرد سے ہو جاتا ہے تو نکاح منعقد ہو جاتا ہے، نکاح تو منعقد ہو جاتا ہے، نکاح تو ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن اخلاقاً اب یہ لوگ اس قابل نہیں ہے کہ کسی شریف خاتون کے ساتھ یا کسی شریف مرد کے ساتھ ان کا نکاح ہو۔ وحرم اور حرام کیا گیا ہے ذالک یہ بدکاری کا عمل علی المؤمنین ایمان والوں پر، اور ایمان والوں پر یہ بدکاری کا عمل حرام قرار دیا گیا ہے۔ والذین اور وہ لوگ یرمون جو زنا کی تہمت لگاتے ہیں، ایک تو تھا نا زنا کا ارتکاب کرنا، اس کی تو سزا بیان ہو گئی، ایک یہ ہے کہ کوئی کسی پر زنا کا جھوٹا الزام لگاتا ہے، کوئی کسی پر زنا کا جھوٹا الزام، تو یہ الزام بھی اتنا سخت ہے، اتنا تکلیف دہ، اتنا برا ہے کہ اس پر اللہ رب العزت نے حد نازل فرمائی ہے، حد نازل فرمائی ہے۔ حالانکہ جو حدود ہیں وہ بہت کم سزاؤں پر نازل ہوئی ہیں۔ حدود کا مطلب ہوتا ہے وہ سزائیں جو اللہ تعالیٰ نے متعین کر دی ہیں، وہ حدود کہلاتی ہیں۔ چنانچہ یہ زنا کی سزا متعین کر دی اللہ نے، حد کہلاتی ہے۔ قتل کی سزا متعین کر دی اللہ تعالیٰ نے، حد کہلاتی ہے۔ اسی طرح جو چوری ہے، ڈاکہ ہے، ان کی سزا متعین فرما دی اللہ تعالیٰ نے، وہ حد کہلاتی ہے۔ تو جو متعین فرما دیں اللہ تعالیٰ وہ حدود کہلاتی ہیں۔ تو
کسی پر جھوٹا زنا کا الزام لگانا، کسی کی پاک دامنی کو وہ مشتبہ کرنا، متاثر کرنا، وہ اتنا برا عمل ہے کہ اب اس کی سزا بیان ہو رہی ہے۔ والذین، اور وہ لوگ یرمون جو زنا کا الزام، بدکاری کا الزام لگاتے ہیں، المحصنات پاک دامن عورتوں پر، ثم پھر لم یأتو وہ نہیں لاتے، بأربع چار شہداء گواہ، اور پھر وہ چار گواہ نہیں لا پاتے، فجلدوہم تو ان کو کوڑے مارو، 80 جلدہ کوڑے، تو ان کو 80 کوڑے مارو۔ اگر وہ اپنے الزام کو ثابت نہ کر سکا اور اس میں ثابت ہو گیا کہ وہ جھوٹا الزام لگا رہا ہے، دیکھیں بسا اوقات کہیں نہ کہیں شہادتوں سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ عمل ہوا تو ہے، یہ عمل ہوا ہے، لیکن اس پر گواہی موجود نہیں ہے۔ ایک بندہ گواہی دیتا ہے یا 2 بندے گواہی دیتے ہیں، 4 کی گواہی پوری نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایسی صورت میں اس عورت کے اوپر سزا لاگو نہیں ہوگی، حد لاگو نہیں ہوگی، لیکن پھر یہ بھی بچ جائیں گے، کیونکہ کہیں نہ کہیں سے ان کا جو الزام ہے وہ سچ ثابت ہو رہا ہے کسی نہ کسی صورت میں۔ لیکن اگر یہ کنفرم ہو جائے کہ محض انہوں نے کسی ضد عناد کی بنا پر جھوٹا الزام لگایا ہے، تو فجلدوہم 80 جلدہ، تو پھر ان کو 80 کوڑے مارو، ولا تقبلوا اور نہ قبول کرو، لہم ایسے لوگوں کی، شہادتن گواہی، ابدا کبھی بھی، اور کبھی بھی ایسے لوگوں کی گواہی قبول نہ کرو، وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ یہی لوگ نافرمان ہیں۔ الا سوائے، الذین وہ لوگ، تابو جنہوں نے توبہ کر لی، من بعد ذالک اس کے بعد، وَأَصْلَحُوا اور اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا، اپنی اصلاح کر لی، الا الذین سوائے ان لوگوں کے، تابو جنہوں نے توبہ کر لی، من بعد ذالک اس کے بعد، وَأَصْلَحُوا اور اپنی اصلاح کر لی، اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا، فَإِنَّ اللَّهَ تو پھر بے شک اللہ تعالی غفور بخشنے والے ہیں، رحیم رحم فرمانے والے ہیں، تو اللہ تعالی بخشنے والے ہیں، رحم فرمانے والے ہیں۔ والذین وہ لوگ، اب تیسری صورت بیان ہو رہی ہے۔ پہلی صورت، اگر کسی نے اس برائی کا ارتکاب کیا تو اس کی سزا 100 کوڑے، دوسری کسی نے اس کا جھوٹا الزام لگایا کسی کے اوپر، اس کی سزا 80 کوڑے۔ تیسرا حکم، والذین اور وہ لوگ، یرمون جو ایسا الزام لگاتے ہیں، ازواجہم اپنی بیویوں پر، اور جو لوگ اپنی بیویوں پر ایسا الزام لگاتے ہیں، ولم یکن اور نہیں ہیں، لہم ان کے پاس، شہداء گواہ، اور ان کے پاس گواہ نہیں ہے، الا سوائے، انفسہم اپنی جانوں کے، اپنے سوا کوئی گواہ نہیں ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالی نے ایک مختلف طریقہ متعین فرمایا ہے۔ جب میاں بیوی کا معاملہ آ جائے اور خاوند اپنی بیوی پر، کیونکہ اگر اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور وہ اس چیز سے آگاہ ہے، بے شک گواہ نہ ہو، تو ان کا رشتہ کیسے قائم رہ سکتا ہے؟ یہاں معاملہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ پاک ہے، پاک دامن ہے یا نہیں پاک دامن، یہاں تو معاملہ یہ کہ یہ میاں بیوی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک مختلف شکل بیان فرمائی، اور وہ کیا، فشہادتو تو ان کی گواہی، احدہم ان میں سے ہر ایک کی، 4 شہادات قسمیں ہیں، باللہ اللہ کی۔ تو اس میں یہ ہے کہ خامند اللہ کی 4 قسمیں کھائے گا، اور 4 دفعہ قسم کھا کے کہے گا کہ انہو کہ بے شک وہ یعنی خامند، لمن الصادقین اس الزام میں سچا ہے، یہ بات کرنے میں سچا ہے۔ خامند 4 دفعہ اللہ کی قسم کھائے گا، اور 4 دفعہ اللہ کی قسم کھا کر کہے گا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں سچا ہوں اس معاملے میں۔ والخامسۃ اور 5ویں مرتبہ وہ یہ کہے گا
کہ انا بے شک لعنت اللہ علیہ کہ مجھ پر اللہ کی لعنت ہو، مجھ پر اللہ کی لعنت ہو، ان کان اگر میں ہوں من الکاذبین جھوٹا، اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ اندازہ لگائیے کہ جب کسی کی عفت اور پاک دامنی کا معاملہ ہو تو اسلام کتنا حساس بن جاتا ہے کہ نہیں، اس کو نارمل نہیں لینا، اس کو نارمل نہیں لینا۔ تو اب تو اللہ معاف کرے ہمارے ہاں تو پٹی یہ پڑھائی جاتی سب سے پہلے کہ تم یہ شک ڈال دو اس کے اندر، تو یہ تو ملعون بننے والا اور اپنے آپ کو اللہ کے غضب کا مستحق قرار دینے والا عمل بنتا ہے۔ یہ پھر دیکھتے ہیں فشہادت احدہم، تو ان میں سے ایک گواہی دے گا، اربع شہادات، اور اس کی گواہی کیا ہے؟ 4 قسمیں ہوں گی باللہ، اللہ کی، کہ انہ لمن الصادقین، کہ میں سچا ہوں۔ والخامسۃ، اور 5ویں دفعہ وہ کیا کہے گا؟ ان لعنت اللہ علیہ، وہ اللہ کی لعنت کہے گا کہ مجھ پر اللہ کی لعنت ہو، ان کان من الکاذبین، اگر میں جھوٹا ہوں۔ مرد 2 ہیں نا، مرد اور عورت 2 ہیں، ابھی تو مرد یہ کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں جب ایسا معاملہ آیا نا، قاضی کہتا ہے بھائی قسم کھاؤ، وہ کہتا ہے جی میں قسم نہیں کھاتا، قسم نہیں کھاتا تو جھوٹا ہے، اگر سچا ہے تو قسم کھا۔ وہ قسم کھاتا ہے جی میں سچا ہوں، قسمیں کھا لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب بات آ گئی عورت پر، اگلی آیات میں اس کا جواب آ رہا ہے، یا تو عورت بھی قسمیں کھائے گی کہ ہاں میں بھی قسم کھاتی ہوں کہ میں سچی ہوں اور یہ جھوٹا ہے، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اگر یہ یہاں تک معاملہ آ گیا کہ عورت بھی قسم کھا لے آگے سے، تو پھر قاضی کے پاس صرف ایک اختیار ہوگا کہ وہ ان کا نکاح ختم کر دے۔ اور اگر عورت کہتی نہیں میں قسم نہیں کھاتی، میں اللہ کا نام نہیں لیتی، قسم نہیں کھاتی، تو پھر وہ جھوٹی ثابت قرار پائے گی اور اس پر سزا لاگو ہوگی۔ سچی ہے تو قسم کھا لے، اور یہ اس قسم کے کھانے کا اللہ تجھے کہہ رہے ہیں، کوئی اور نہیں کہہ رہا۔ بندہ کہتا نہیں قسم بڑی بھاری ہوتی، قسم میں نہیں اٹھاتا، بھائی اس قسم کا تو اللہ تجھے حکم دے رہے کہ تو اٹھا، یہ اس کا مطلب یہ بھاری نہیں ہوگی۔ اور اگر عزت کا معاملہ ہو تو عورت 1 نہیں 4 نہیں 4000 قسمیں کھا لے گی۔ والخامسۃ، ہاں، وَيَدْرَؤُ، اور دور کرے گی، عنہا، اپنے آپ سے، وہ عورت دور کرے گی اپنے آپ سے، العذاب، سزا۔ عورت سے سزا کیسے دور ہو سکتی ہے؟ وہ اس صورت میں ان تشہد، کہ وہ قسم کھائے، 4 شہادات باللہ، اللہ کی قسمیں، وہ 4 دفعہ اللہ کی قسمیں کھا کر کہے گی کہ انہو، کہ یہ جو مرد ہے، لمن الکاذبین، یہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹا ہے۔ والخامسۃ، اور 5ویں دفعہ وہ عورت کہے گی، انا، کہ بے شک، غضب اللہ علیہا، کہ مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو، ان کانا، اگر ہوا یہ، من الصادقین، سچا، اگر یہ سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ عورت بھی اگر یہ کہہ دیتی ہے 4 دفعہ تو پھر اب ان کے درمیان آپس میں رہنے کا کوئی جواز نہیں رہا، پھر ان کا رشتہ ختم کروا دیا جائے گا۔ وَلَوْ، اور اگر، لا، نہ، فضل اللہ کا فضل ہوتا، علیکم، تم پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو مطلب یہ ہے کہ تم بڑی پریشانی میں پڑ جاتے۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالی، تواب، بہت توبہ قبول فرمانے والے، حکیم، اور حکمت والے ہیں۔ بس یہاں